حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سب سے امیر آدمی، سب سے امیر۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن آپ پکے جنتی ہیں، پر صحابہ میں سے آخر میں جنت میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری غلطی۔ فرمایا جتنا مال ہے اتنا حساب بھی تو دے کے جانا ہے۔ ہینڈ کیری والا تو نہیں نا کھڑا ہوتا ایئرپورٹ پہ زیادہ دیر، اس کے پاس تو چھوٹا سا بیگ ہے، وہ تو آ جائے گا۔ اور جس نے 15 دن کے عمرے میں 1.5 من کی شاپنگ کی ہے، وہ تو رٹا ڈال کے کھڑا ہے کسٹم والوں کے ساتھ۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ملتی ہے ایسی بھی کنز المال میں کہ محبوب فرماتے ہیں میرے غلاموں میں سے پہلے نمبر پہ بلال حبشی جنت میں جائیں گے۔ مال ہی کوئی نہیں تو ہینڈ کیری بیگ ہے تو وہ جا رہے ہیں، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سب سے امیر تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھا کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا تھا؟ کرتا ہے ویسے امیروں کا غریب ہونے کو دل، اور غریبوں کا امیر ہونے کو؟ بلا وجہ لوگوں کی گاڑیاں دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، بلا وجہ لوگوں کے محلات دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، بلا وجہ۔ یہ ہم اپنے بچوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا وہ اس کا بیٹا آگے نکل گیا، کہاں آگے نکل گیا؟ اگر تو 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو پھر تو واقعی آگے نکل گیا ہے۔ اگر اس کی نظر میں حیا ہے اور جوانی کے باوجود جھکی ہوئی نظریں ہیں تو پھر تو واقعی آگے نکل گیا ہے۔ اور اگر نوٹوں میں اور مال میں آگے نکل گیا، وہ تو فرعون بھی بڑا آگے تھا، وہ تو نمرود بھی بڑا آگے تھا، وہ تو قارون بھی بڑا آگے تھا۔ یہ کو ترقی ہے؟ یہ تو کافر کے پاس پیسہ آج بھی مسلم سے زیادہ ہے۔ فقط اسی کو ترقی نہ سمجھے، ہاں رزق حلال ہو جتنا مرضی ہو۔ حضرت عثمان غنی کے پاس بھی بڑی دولت تھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس بھی بڑی دولت تھی۔ ہر بندے کی دولت ناجائز نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو۔ تو کسی نے کہا، یہ روایت طبقات ابن سعد میں موجود ہے، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، کسی نے کہا کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا؟ کہنے لگے ایک دن بڑا ہی دل کیا تھا۔ اب وہ کس طرح؟ کہنے لگے حضرت سعد انصاری نبی کریم سے ملنے آئے، حضور سے ملنے آئے، تو انہوں نے نا حضور سے ہاتھ ملایا۔ اب آپ کو پتہ ہے نا ہمارے زمانے میں تو وزیر سے ملنے کے لیے بھی امیر ہونا ضروری ہے، اور پیر صاحب سے ملنے کے لیے بھی امیر ہونا ضروری ہے۔ کھاتا ہی بڑا عجیب ہو گیا ہے جی، شہنشاہی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری، ہر طرف ہی معاملہ عجیب و غریب ہے۔ حضرت سعد انصاری نے نا حضور سے ہاتھ ملایا، توجہ ہے میرے دوستوں؟ جناب عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہاتھ ملا کے وہ ہاتھ پیچھے کرنے لگے، میں دیکھ رہا تھا تو مصطفیٰ کریم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور محبوب نے نا ہاتھ پکڑ کے کھولا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ موٹے موٹے چھالے تھے ہاتھوں میں۔ چھالوں والوں، یہ چھالے بڑے شاندار ہوتے ہیں، یہ چھالے اتنی قیمتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں پہ بھی رہا کرتے تھے۔ ہر جگہ بیان ہوتا ہے نا سیدہ پاک کی شان، یہ بھی بیان کیا کرو کہ بی بی صاحبہ اتنا کام کرتی تھی کہ چھالے پڑ جاتے تھے۔ چھالے، ہر آدمی کی بیٹی اپنے گھر میں دکھی ہے، پر کسی کے بھی ہاتھوں پہ چھالے تو نہیں نا، پر میرے محبوب کریم کی صاحبزادی کے ہاتھوں میں چھالے ہوتے تھے۔ حضرت سعد انصاری کے ہاتھ میں چھالے تھے۔ محبوب کریم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضور کو سارا ہی پتا ہے، اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دے رکھی ہیں، پر صحابہ پر واضح کرنے کے لیے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور غریب آدمی ہوں، چھوٹے بچوں کا باپ ہوں، پھاوڑے کے ساتھ، کئی کے ساتھ، کدال کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں۔ محبوبہ کام کر کر کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے کائنات میں نرالا ہی رنگ دیکھا، یہ منظر شاید دھرتی میں میرے علاوہ چند لوگوں نے دیکھا ہو۔ فرماتے ہیں وہ کریم رسول جن کے قدموں کی تلیوں کو حضرت جبریل چومے، میں نے دیکھا کہ محبوب نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں بس پھر مجھے یوں لگا فرشتے اتر آئے ہیں اور جناب سعد کے مقدر پر سلامی پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس وقت میرے اندر سے آواز آئی کاش آج میں بھی غریب ہوتا، کاش میں غریب ہوتا، آج غریب، یہ سعادت مجھے نصیب ہوتی۔